کیا ضرورت پڑی گورنر صاحب کو یہ سب کچھ کرنے کی, آپ کے ایک وزیر کی خاطر اس حد تک آگے چلے گئے کہ پرنسپل کو استعفیٰ دینا پڑ گیا, اور جو کچھ انہوں نے لکھا اپنے استعفے میں وہ بڑا مطلب حیران کن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بار بار کی انٹرفیرنس جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتا اور اس لیے میں اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ منصور صاحب, یہ ایکچولی لیاقت چٹھا پارٹ 2 ہے. اس کے اوپر میں کوئی زیادہ بات تو کر کے اس کو وہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن ویسے ہی جا رہے تھے پرنسپل صاحب اگلے مہینے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ لیاقت چٹھا بننا زیادہ مناسب سمجھا تو ٹھیک ہے. 2-4 سوالات ہیں. پہلی بات تو وہ اگلے مہینے نہیں جا رہے تھے, ان کا ٹینیور جو ہے وہ اگست 2024 تک کا ہے. ایک بات اگلے مہینے نہیں ہوا نا جی, کیا نہیں ہوا؟ میں نے کہا اگلا مہینے ہوا نا بھائی, 2 مہینے رہ گئے, چلو 2 مہینے کر لوں. پھر میں کہہ رہا ہوں اگست 2024 تک تھا, آپ 2 مہینے کس طرح ہو گئے؟ اگست 2024 تک تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ ایشو کوئی کل نہیں شروع ہوا ہے, یہ 2022 سے چل رہا ہے یہ ایشو. اور تیسری بات یہ کہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے یہ عنایت یا یہ کیس صرف اور صرف اس وجہ سے اٹھایا ہے کہ یہ آہد چیمہ صاحب کے بچے ہیں. اس اسکول کو, اس کالج کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آج تک کبھی کسی بچے کے لیے, کسی بھی بچے کے لیے اس طریقے سے بورڈ آف گورنرز کے 5 اجلاس نہیں ہوئے کہ جناب ان کو کم از کم چھٹی دے دیجیے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کہیں پہ کسی کالج میں اس طرح ہوتا ہے کہ جناب 3 سال کے لیے میں جا رہا ہوں چھٹی پہ, براہ مہربانی میری کرسی سنبھال کے رکھیے گا, میں اس کی فیس بھی نہیں دوں گا, 3 سال بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا, میرا موڈ ہوا تو میں آ جاؤں گا اور آ کے بیٹھ کے کلاسیں اٹینڈ کر لوں گا. آپ نے کبھی اس قسم کا پریسیڈنٹ آپ نے سنا ہے کبھی؟ آپ کا آرگومنٹ مان لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بورڈ آف گورنرز نہ کرتا میٹنگ, اور وہ کہتا تھا کہ جی ہم آپ کی سیٹیں نہیں رکھ رہے. پھر یہ اس کے اوپر 5 میٹنگز پہلے تو بورڈ آف گورنر سے پوچھے نا, پھر 5 میٹنگز کر کیوں رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں نا. آپ نے سوال کا جواب لے لیں نا, سوال کا جواب لے لیں. آپ سوال کا جواب لے لیں. آپ نے سوال کیا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بورڈ آف گورنرز کے ایجنڈے کے اندر صرف یہ چیزیں نہیں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن اس چیز کو ڈالا گیا بیچ میں. اور بائی دا وے ایک اور بات, بورڈ آف گورنرز نے ابھی تک یہ جو گورنر صاحب نے جو چیز اپروو کی ہے اس کی کوئی منظوری نہیں دی ہوئی. اور کل صبح دوبارہ اس کی میٹنگ, مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ گورنر صاحب نے کر کے دیا, گورنر صاحب نے کس اختیار کے تحت جو ہے وہ اس طرح دے دی, جبکہ آپ کو بیسیکلی بورڈ آف گورنرز کی اپروول چاہیے ہوتی ہے ابھی تک. اور بائی دا وے اس معاملے پہ جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا, بورڈ آف گورنرز کی جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر پرنسپل کے سٹانس کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹھیک کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 سال کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں اور آپ کہیں جی میں نے اس کی فیس بھی نہیں دینی اور میری یہ سیٹیں سنبھال کے رکھیے. بورڈ نے مان بھی نہیں تھی پرنسپل صاحب کی ریکویسٹ, پھر اس کو لٹکانے کا کیا مطلب تھا؟ یا آپ گورنر صاحب سے پوچھیں, یا آپ اپنے گورنر صاحب سے پوچھیں. لیٹر لکھنے کے لیے یہ بھی تو دیکھیں نا, جو سیاست ہو رہی ہے خام خواہ میں اس میں کہنا نہیں چاہتی. کون سی سیاست؟ آپ مجھے بتائیے کون سی, ایک منٹ نہیں, آپ مجھے بتائیے کون سی سیاست ہو رہی ہے اس پہ؟ اپنے جو مجھے بڑا اعتراض ہے اس بات کے اوپر, یہ پہلا اسکیم آ گیا. کیا اسکیم ہے؟ تو ایک سب سے سینئر وہاں پہ رکن تھے جو کئی دہائیوں سے اس بورڈ آف گورنرز کے ممبر رہے ہیں, انہوں نے بابر علی صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا, اور انہوں نے پرنسپل کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حرکت میں نے اپنی 90 سالہ زندگی میں کبھی ایچسن کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جو ہو رہا ہے. اور بورڈ آف گورنرز کی جہاں تک آپ نے بات کی وہ بھی سن لیجئے. آپ نے کہا نا کہ بورڈ آف گورنرز کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کرتے ہیں, ذرا سنیے بورڈ آف گورنرز کے اندر کون ہے. بورڈ آف گورنرز کے اندر علی پرویز ملک ہیں, آپ کی پارٹی کے رہنما علی پرویز. اچھا, اس کے بعد آگے سنیے, مصطفیٰ رمدے ہیں, خالد رمدے صاحب کے صاحبزادے. اس کے بعد اویس لغاری صاحب ہیں آپ کے منسٹر, وہ اس کے اندر ہے. عمر سیف ہیں اس کے اندر, وہ بھی آپ کی پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں. کامران علی افضل ہیں, محمد اورنگزیب جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں. آگے علی ایاز صادق ہیں, سردار ایاز صادق صاحب کے صاحبزادے. یہ سارے لوگ ہیں بورڈ آف گورنرز کے اندر. سن لیجئے, میں نے مان لی, یہ آپ نے ساری لسٹ سنا دی نا. اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر کسی کو فیور دینا ہو, وہ کرنا ہو, پھر بورڈ بقول آپ کے جو آپ نے کہا بورڈ نے پرنسپل کے سٹانس کو جو ہے وہ اپہولڈ کیا, تو پھر مجھے یہ بتائیے اسکیم کہاں سے ہو گیا؟ میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں. سنے میں بتا رہا ہوں. وہ بورڈ آف گورنرز جو تھے وہ 2022 کے بورڈ آف گورنرز تھے جنہوں نے سب سے پہلے, جب یہ معاملہ بورڈ آف گورنرز اس وقت کے بورڈ آف گورنرز کے سامنے آیا تو انہوں نے اپروو کیا اس چیز کو. انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اب والا بورڈ بھی کر سکتا تھا, اگر کرنا ہوتا پھر گورنر صاحب کو لیٹر لکھنا نہ پڑتا. پرنسپل صاحب جو جا رہے تھے وہ خود جو ہے وہ جانے سے پہلے جو ہے ایک جو ہے یہ وہ ایک شوشہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. کمال بات کر رہے ہیں. بابر صاحب جو ہیں وہ بہت معزز ہیں, بہت محترم ہیں, وہ بہت سالوں سے ہیں. اگر جو ہے وہ اپنی رائے دے کر وہ سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو کیا اس کا کیا مطلب ہوا؟ باقی سب یہ پروٹیسٹ میں ہوا ہے ازما صاحبہ, یہ پروٹیسٹ میں ہو رہا ہے, یہ خوشی سے نہیں ہو رہا. آپ نے بابر صاحب کا استعفیٰ پڑھا ہے, آپ نے بابر صاحب کا استعفیٰ پڑھا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اس کے اندر؟ وہ ٹھیک ہے, ان کی وہ محترم ہے, بزرگ ہے, میں ان کی پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے گورنر, آپ کی پارٹی کا گورنر, نہیں سنیں ازما صاحبہ, آپ کی پارٹی کا گورنر آپ کی پارٹی کے وزیر کے بچوں کو سپورٹ کرو. اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا کالج یونیورسٹیز میں کہ ایک شخص جو ہے وہ 3 سال کی چھٹی پہ چلا جائے اور جناب 3 سال تک اس کی سیٹیں سنبھال کے رکھیں اور وہ فیس نہیں دے گا. آپ جانتی ہے اس طرح نہیں ہوتا, یہ زیادتی ہے. یہ
वही आहा चीमा है, ये वही आहा चीमा है मंसूर साहब, जो पिछले 1 साल तक जो है वो जेलें काट रहा था इमरान खान की। HSN में इसका मतलब है सिर्फ जो डॉलरों में जिनको बच्चों को पैसे आते हैं। अजमा साहबा तो बैठे ना, अजमा साहबा तो बच्चे पढ़ाए, किसने मना किया है? पढ़ाए 100 दफा पढ़ाए, बोर्डिंग स्कूल में कराए, जिस तरह बाकियों के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स किसी और शहर में होते हैं, वो भी करा दे बोर्डिंग स्कूल में। ये तो कोई तरीका नहीं है कि HSN जो है वो सिर्फ अमीर ज़ादों का जो है वो अमीर ज़ादे नहीं, आपके अपनी पार्टी के लीडर के बच्चे भी वहां पड़े हुए हैं, आपकी अपनी पार्टी के लीडर हसन और हुसैन भी वहां पे पड़े हुए हैं, हमजा भी वहां पे पड़ा हुआ है। अगर आहा चीमा वो तमाम केसेस जो बाद में बोगस साबित हुए उसको बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन वो सालों की वो कैद काट के वो एक अज़ियत भुगत के आया, तो उसके साथ क्या मतलब है? उससे क्या ताल्लुक है अजमा साहिबा? इसका बल्कि मैं तो उसका उल्टा है, मतलब है कि भाई जब आपके पास पावर आई, आपने बैठ के गवर्नर के साथ मिलकर HSN का ये हाल करना शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, हम भी यही कह सकते हैं कि वहां पे सियासत हुई है बैठ के। कौन सी सियासत, किस किस्म की सियासत अजमा साहिबा? इसी प्रिंसिपल ने, सुने मेरी बात, इसी प्रिंसिपल ने अजमा साहिबा सुन लीजिए, मैं क्यों ना कहूं अजमा साहिबा, इसी प्रिंसिपल ने अभी सुन लेना, 1 मिनट आप सुन तो लें 1 मिनट। इसी प्रिंसिपल ने अपने फाउंडर्स डे पे, HSN कॉलेज का भी फाउंडर्स डे था, मरियम नवाज को बुलाया हुआ था कि नहीं एज ए चीफ गेस्ट या नहीं? आप बताइए। वहां से खबरें लीक कराई गई, मीडिया को खबरें जारी कराई गई कि जी वो वालिदैन ने एहतजाज किया था, इसलिए हमने मरियम नवाज को आने से रोक दिया, हमने रिएक्ट नहीं किया। जो क्या ये, अच्छा आपको नहीं पता, ये मीडिया में खबर नहीं आई थी? आप सुन लीजिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप सुन लें, आप सुन लें। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना अजमा साहिबा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। नहीं मंसूर, आप पे तो जवाब देना बनता ही नहीं। नहीं बनता है ना, क्योंकि मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं इस चीज का, मैं आपसे इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं, मैं गवाह हूं, मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद गवाह हूं, मैं इस इशू में इसमें इन्वॉल्व था, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं इसलिए आपने जुमला कहा कि जी ये खबरें लीक की गई कि हमने मरियम नवाज को मना कर दिया, ऐसा नहीं है। मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई ना, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई, मेरी बात है ना, पहले ये खबरें जारी कराई गई, नहीं कराई गई, ऐसा नहीं हुआ। जब उन्हें पूछा गया कि जनाब क्या ये बात ऐसे है, जिस तरह से ये खबरें जारी कराई गई है, तब उन्होंने शायद आपको फोन करके आपको जो है वो शायद उन्होंने वो करने की कोशिश, वो प्रिंसिपल HSN ने किया, वो सबने मिलकर किया। वहाँ पे एक लॉबी चल रही है, हम बच्चे नहीं है, हमें भी पता है वहाँ चल रहा है। कोई माने ये बात कि मरियम नवाज साहबा जो है मसरूफी की वजह से नहीं जा सकी, वो प्रोपेगेंडा तो चल गया कि जी वो जो है वालिदैन ने जो है मना किया था। मरियम नवाज के खिलाफ वो कैंपेन जो चली वो प्रिंसिपल ने चलाई HSN कॉलेज के, वो सियासत खेल रहे थे, वो वहाँ पे एक लॉबी है, वहाँ पे टीचर्स होंगे ना जिनके, आपका क्या ख्याल है कि HSN के अंदर वो टीचर्स नहीं है जिनको इमरानोफोबिया हुआ है? बाय द वे कल ये भी शुएब साहब फरमा रहे हैं अजमा साहबा के क्या आज चीमा साहब और गवर्नर पंजाब भी इस्तीफा देंगे सारे स्कैंडल के बाद, या कोई जरूरत नहीं है? नहीं, किस स्कैंडल के बाद? स्कैंडल क्या है? एक गवर्नर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और आहा चीमा के बच्चों का जिसका हम इशू बना रहे हैं, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमारे पास हैं। के बच्चों की फीस माफ करना बहुत बड़ा। अजमा साहिबा, साइमा अहद उनकी जो बच्चों की वालदा है, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये नहीं लिखा हुआ कि आहद चीमा चूंकि जेल में चले गए थे इसलिए हम फीस नहीं दे सकते। नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि वो इस वजह से फीस नहीं दे सकते, वो ये कह रही है हम इस्लामाबाद शिफ्ट कर गए हैं, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फीस नहीं दे सकते। वो ये कह रही हैं, पैसे हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है। नहीं, वो मुझे नहीं पता था कि जो है वो कोई अपनी गुर्बत का, अगर अपनी मसाइल का रोना रोए तो ही हमारे मुल्क में किसी की थोड़ी सी जो है वो इंसानियत जाग सकती है, मुझे नहीं पता था। अजमा साहब, इसका इंसानियत के साथ क्या, वो मिनिस्टर एनक्लेव में रह रहा है बंदा, खुदा के लिए। आप जिन बच्चों की सीट्स का आज तमाशा और मजाक बना के पूरे मुल्क के अंदर उनके वालिद साहब को जो रोला जा रहा है, तो वालिद साहब सीखे ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो वालिद साहब सीखे, उनकी अहलिया सीखे, वो कर क्या रहे हैं। उन मौसूफ को अगर शौक चढ़ाया ही है बहुत, जो उन्होंने वो करके जा रहे हैं, मौसूफ जाना तो उनको था ही, और ये तो नहीं आप पता कर रहे कि 40 लाख रुपए तनख्वाह जो है और 100 दिन की छुट्टी, 40 लाख रुपए तनख्वाह के साथ 100 दिन की छुट्टी लेते हैं वो मौसूफ। HSN का प्रिंसिपल किसने लगाया था, आपको पता है किस दौर में लगा था? आप जानती है? हाँ, लगाया है, लेकिन उसका ये मतलब है कि आप उनको बिल्कुल पूछा ना जाए, उनको देखा ना जाए, उनको पूछा देख। इसका पूछने से क्या ताल्लुक है अजमा साहिबा? कम ऑन, मतलब मुझे अफसोस हो, आपको पता है आप नॉन इशू करना है। नहीं, नॉन इशू नहीं है अजमा साहिबा, ये पावर हंगरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बट ये इसको एक स्कैम बना देना, ये स्कैम है, ये बिल्कुल स्कैम है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो ये हरकत हो रही है। एक गवर्नर इस हद तक जा ही नहीं सकता कभी। आपकी राय में होता होगा। अच्छा चलें, अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रिंसिपल साहब से जनाब राब्ता किया है और उनसे इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की है। इज दैट इनफ? क्या यही होना चाहिए था? ये इसका हल है शुएब साहब, इससे मसला हल हो जाएगा? देखें, अगर उन्होंने किया है इस हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको मजबूर करना चाहिए कि आज चीमा रिजाइन करे, उनको मजबूर करना चाहिए कि गवर्नर को चेंज करे। अगर गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करना चाहती है, अपनी आईनी और कानूनी पोजीशन को बेहतर करना चाहती है, तो उनको इन दोनों शख्सियात को रिजाइन कराना चाहिए। उसके बाद फिर उनको कहें कि जी हमने जो गलती थी, जो रीजन थी या जो डिफेक्ट था हमारे फैसलों में, हमने उसको रिमूव कर दिया है, नाउ इट इज जस्टिफिकेशन कि आप इसको कंटिन्यू करें। फिर आपके मुल्क की भी साख बहाल होगी और आपके इंस्टीट्यूशंस की भी साख बहाल होगी। ये कहना कि नहीं जी आप इन हालात में
جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے, مگر آپ بھی کنٹینیو کریں تاکہ ایک ایشو بن گیا ہے کچھ دنوں کے لیے ہم اس کو کنٹینیو کر دیں. دیکھیں آپ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کو لے کر آتے ہیں, آپ نے ان کو ایک کانٹریکٹ دیا ہے کہ 40 لاکھ اگر آپ تنخواہ دے رہے ہیں تو ایک کانٹریکٹ ہے, آپ کو کسی نے زبردستی تو انسٹیٹیوشن کو نہیں کہا, یہ گورنمنٹ تو نہیں دے رہی, وہ انسٹیٹیوشن دے رہا ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے. وہ انسٹیٹیوشن اگر اس کو 40 لاکھ انڈر دی کانٹریکٹ ایگریمنٹ دے رہا ہے تو اس کی پرسنالٹی, اس کی کوالیفیکیشن ہوگی تو دے رہا ہوگا, مجھے نہیں پتا, میں تو نہیں جانتا. ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پا رہا, اس نے اپنے بچوں کو اسکول میں تو کیا پڑھانا ہے بلکہ اسے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین نون لیگ کی حکومت ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہماری جاگیر ہے اور ادارے بھی ہماری ملکیت ہیں. ایچیسن پوری دنیا میں مشہور ادارہ ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہاں پر کوئی بھی پولیٹیکل پاور استعمال نہیں کر سکتا. لیکن نون لیگ نے اس ادارے کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, جس طرح سے انہوں نے پہلے بہت سے اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ناظرین آج ایک نون لیگ کے وزیر کے لیے ایچیسن کالج کے قانون کو بدل دیا گیا. نون لیگ کا بہت بڑا فراڈ اور سکینڈل سامنے آیا جس میں ایک وزیر کے 2 بچے تھے. ناظرین اس فراڈ کے پیچھے گورنر پنجاب مریم نواز اور پوری کی پوری نون لیگ ہے. صرف ایک وزیر کے لیے ایچیسن کالج کے قانون کو بدل دیا گیا کیونکہ نون لیگ کے ایک وزیر کے 2 بچے تھے جو چاہتا تھا کہ 3 سال کے لیے ان کے بچے اس وقت اسلام آباد میں تعلیم حاصل کریں, لیکن ایچیسن کالج میں انہیں 3 سال کے لیے نہیں پڑھنا اور اس لیے 3 سال کی بچوں کی فیس بھی معاف کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ 3 سال کے لیے ان بچوں کی سیٹس بھی ریزرو رکھی جائے. 3 سال کے بعد وہ دوبارہ ایچیسن کالج میں بچوں کو ایڈمٹ کروائیں گے, یعنی کہ 3 سال کے لیے نہ تو وہ بچے اسکول میں پڑھیں گے, نہ ہی ان کی فیس ادا کی جائے گی اور نہ ہی ان کی جگہ پر کسی اور کو داخلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ نون لیگ کے وزیر کے بچے ہیں. لہٰذا ان سیٹس پر اب کوئی بھی اور تعلیم حاصل کرنے کا مستحق ہی نہیں رہا. ناظرین یہ اتنا بڑا فراڈ تھا کہ ایچیسن کالج کے پرنسپل جو بیرونی شہریت رکھتے ہیں, جنہوں نے ایچیسن کالج کو بڑا ترقی یافتہ ایچیسن کالج میں بڑی اصلاحات کی, لیکن آج انہوں نے مجبور ہو کر استعفیٰ دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ ادارے میں انٹرفیئر کرتی ہے اور اپنے لوگوں کو مفادات سے نوازتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے بچوں کا حق بھی مارا جاتا ہے. اگر بچے 3 سال کے لیے پڑھیں گے بھی نہیں اور نہ ہی فیس دیں گے تو اس سے کالج کا بھی نقصان ہوگا اور ملک کا بھی نقصان ہوگا. اسی لیے انہوں نے نون لیگ کی طرف سے اتنے بڑے فراڈ اور سکینڈل کے بعد استعفیٰ دے دیا. ناظرین بجائے اس کے کہ یہ اس معاملے پر شرمسار ہوں بلکہ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر آج بھی بھاشن دے رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں اور شو یہ اس طرح کراتے ہیں کہ جیسے یہ مظلوم ہے. ناظرین کسی وزیر کے بچے ہوں تو وزیر ایلیٹ کلاس میں آتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وزیر ہونے کے بعد کوئی فیس ہی پے نہ کر پائے. ناظرین نون لیگ کی نیچر ہے کہ یہ لوگوں سے چھینا جانتے ہیں, لوگوں کو دینا نہیں جانتے اور انہوں نے آج اس ایچیسن جو اتنا مشہور ادارہ تھا اس کا بھی نام خراب کر دیا ہے. لیکن ناظرین منصور علی خان نے آج کمال کر دیا, عظمی بخاری کو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا, بلکہ نہ صرف عظمی بخاری کو پوری کی پوری نون لیگ کو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. ناظرین یہ تو ایک ایچیسن کالج کا فراڈ سامنے آیا ہے, اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ پورے پاکستان میں کس قدر کرپشن اور فراڈ کرتی ہوگی. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.